نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم۔ اس سے پہلے والے پارٹ کے اندر آپ تمام احباب کے سامنے میں نے یہ بات ذکر کی تھی کہ امام مہدی کے ظہور سے پہلے احادیث طیبہ کے اندر جو نشانیاں آتی ہیں وہ تقریباً 20 کے قریب ہیں، لیکن 6 نشانیاں ایسی ہیں جو ابھی تک پوری نہیں ہوئی، اور باقی 14 کے قریب ایسی نشانیاں ہیں جو مکمل ہو چکی ہیں۔ وہ 6 نشانیوں میں سے پہلی نشانی دریائے فرات کا خشک ہونا اور اس سے سونے کے پہاڑ کا نمودار ہونا، مینا میں خون ریزی کا ہونا، سفیان نامی شخص کا نمودار ہونا، عرب کے اندر بنو ہاشم کا اور اہل بیت کا قتل عام ہونا، سرخ آندھیوں کا آنا اور زمین میں پورے کے پورے قافلوں کا دھنس جانا، اور نفس زکیہ جیسی عظیم ہستی جو اس وقت نیک پارسا معروف اور مشہور ہوں گے، بزرگ معروف و مشہور ہوں گے، ان کو شہید کر دیا جائے گا، جس کی وجہ سے زمین و آسمان والے سفیان نامی شخص پر، اس حاکم پر، اس ظالم پر، اس صفاق و ظلام کے اوپر غضبناک ہوں گے۔ اور پھر اس کے بعد امام مہدی علیہ رضوان کا ظہور ہوگا۔ امام مہدی علیہ رضوان کی قیادت کے اندر جنگ عظیم ہوگی، پوری دنیا کے اندر مختلف قسم کے خطوں میں جنگیں ہو رہی ہوں گی، کیونکہ امام مہدی علیہ رضوان جیسے ہی نمودار ہوں گے خلافت قائم ہوگی، اور خلافت کا معنی یہ ہوتا ہے کہ ایک امیر المومنین ہوتا ہے اور اس کے ماتحت جتنے بھی ممالک اسلامیہ کے حکمران ہیں وہ سارے کے سارے اس خلافت کے امام مہدی علیہ رضوان کے ماتحت ہوں گے، جیسا کہ خلفائے راشدین میں حضرت ابو بکر ہے تو عثمان بن عفان، حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت علی المرتضی رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ خلفائے راشدین میں جب خلافت موجود تھی تو اس وقت جتنے بھی ممالک اسلامیہ کے گورنر اور حکمران ہوا کرتے تھے وہ ایک خلیفہ کے ماتحت ہوا کرتے تھے۔ اسی طریقے سے جس وقت امام مہدی علیہ رضوان کی خلافت ہوگی تو جتنے بھی ممالک اسلامیہ کے حکمران ہوں گے وہ سارے کے سارے امام مہدی کے ماتحت ہوں گے۔ تو امام مہدی کے ماتحت ہو کر پوری دنیا کے اندر جنگ عظیم ہو رہی ہوگی، یعنی یہ بات ذہن میں رکھیں کہ جنگ عظیم کو لیڈ کرنے والے مسلمانوں کی طرف سے امام مہدی علیہ رضوان ہوں گے۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب سے یہ دنیا بنی ہے اس وقت سے لے کر اب تک 5 جنگیں عظیمیں ہوں گی، اور 2 جنگیں عظیم جو ہیں مجھ سے پہلے ہو چکی ہیں، اور 3 جنگیں عظیم جو ہیں میری امت میں ہوں گی، 2 ہو چکی ہیں اور 1 کا انتظار ہے، اور اس کو لیڈ کرنے والے اس کے جو خلیفہ ہوں گے مسلمانوں کی طرف سے امیر المومنین اور جرنیل اعظم اور سپہ سالار و امام مہدی علیہ رضوان ہوں گے۔ یہاں یہ بات بھی ذہن میں رکھیں کہ ایک وہ مقام ہوگا کہ جہاں پر امام مہدی علیہ رضوان جو ہے خود جنگ کر رہے ہوں گے، اس جنگ کے اندر خود برسر پیکان ہوں گے، اور یہ زیادہ تر علاقہ جو ہے حجاز عرب کا ہوگا، مکے کا ہوگا، مدینے کا ہوگا اور شام کی طرف کا ہوگا۔ دوسرا وہ مقام کہ جہاں پر امام مہدی علیہ رضوان کے ماتحت ہو کر جنگ ہو رہی ہوگی، یعنی انہی کی رہنمائی اور ہدایات کے مطابق جنگ ہو رہی ہوگی، وہ فلسطین کا مقام ہوگا، اور اللہ تعالیٰ وہاں پر بھی فتح عطا فرمائے۔ اور تیسرا وہ مقام کہ جہاں پر امام مہدی علیہ رضوان کے ماتحت ہو کر مسلمان جنگ کریں گے وہ عراق کا مقام ہوگا، اور وہاں پر بھی اللہ تعالیٰ مسلمانوں کو فتح عطا فرمائیں گے۔ اور دریائے فرات یہ چوتھا وہ مقام ہوگا کہ جہاں پر جنگ ہو رہی، اور 5واں مقام کہ جہاں پر جنگ ہوگی وہ ہندوستان ہے۔ اللہ تعالیٰ تمام جگہوں پر مسلمانوں کو فتح عطا فرمائے گا، اور امام مہدی علیہ رضوان کی خلافت تقریباً 7 سال 8 سال یا 9 سال جو ہے ہوگی، اور پہلے 4-5 سال احادیث طیبہ کے اندر آتا ہے کہ خوب فراوانی ہوگی، حق تعالی شانہ زمین کو حکم دیں گے اور وہ اپنا سونا اور چاندی باہر نکالے گے، حتیٰ کہ احادیث طیبہ کے اندر آتا ہے کہ صدقہ دینے والے تو بہت سارے ہوں گے لیکن صدقہ لینے والا کوئی نہیں ہوگا، اور جس وقت دجال کے خروج کا وقت ہوگا اس سے پہلے 3 سال مسلمانوں کی آزمائشیں پھر شروع ہو جائیں گی۔ چنانچہ پہلے سال آسمان اور بادل اپنے بارشوں کو روک لیں گے، زمین جو ہے اپنی فصلوں کو روک لے گی، اور اگلے سال اس کے اندر مزید اضافہ ہو جائے گا، یعنی بھوک بڑھ جائے گی، پیاس بڑھ جائے گی، اور جس وقت دجال کے خروج کا وقت ہوگا اس سے پہلے والے سال کے اندر مسلمانوں میں پریشانیاں اور مصائب بڑھتے جائیں گے۔ امام مہدی علیہ رضوان کی خلافت کا اختتام کا وقت قریب ہو چکا ہوگا، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے نزول کا وقت ہو چکا ہوگا، اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا نزول اس وقت ہوگا کہ جس وقت دجال کا خروج ہو چکا ہوگا۔ اور یاد رکھیے گا دجال کا خروج جس وقت ہوگا اس کے بعد احادیث طیبہ کے اندر آتا ہے تقریباً 40 دن، کتنے دن؟ 40 دن، صرف اور صرف 40 دن
فتنہ اتنا بڑا ہے کہ حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تک ہر نبی نے فتنہ دجال سے بچنے کا حکم دیا ہے اور اس سے پناہ مانگنے کا حکم دیا ہے۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی ہمیں حکم دیا ہے کہ ہر نماز کے بعد یہ دعا مانگا کرو، اللہم انی اعوذ بک من فتنۃ الدجال۔ دجال کا فتنہ اتنا بڑا ہے، لیکن وہ کتنی مدت رہے گا؟ صرف اور صرف 40 دن۔ ان 40 دنوں میں حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرما رہے ہیں اس میں ایک دن جو ہے وہ 1 سال کے برابر ہوگا، اور ایک دن 1 مہینے کے برابر ہوگا، اور ایک دن جو ہے 1 ہفتے کے برابر ہوگا، اور باقی 37 دن عام دنوں کی طرح ہوں گے، یعنی 24 گھنٹوں پر مشتمل ہوں گے، لیکن ایک دن پورے 1 سال کے اوقات، لمحات، گھنٹے، ساعات اور وقت پر مشتمل ہوگا، اور ایک دن جو ہے 1 مہینے کی مسافت کے بقدر پر مشتمل ہوگا، اور ایک دن جو ہے 7 دنوں پر مشتمل ہوگا، 1 ہفتے کے بقدر جو ہے اتنا لمبا ہوگا، سورج غروب نہیں ہوگا۔ بہرحال ان سارے ایام کے اندر مسلمانوں کی آزمائش ہوگی، لیکن ہم اپنے عنوان کی طرف آتے ہیں۔ امام مہدی کا ظہور تب ہوگا کہ جس وقت یہ 6 نشانیاں بھی مکمل ہو جائیں گی۔ اس میں سب سے پہلی نشانی ہے دریائے فرات پر جنگ کا ہونا۔ فرات جس وقت خشک ہو جائے گا، حدیث مبارکہ کے مطابق اس میں سے سونے کا ایک پہاڑ نمودار ہوگا، اور اس سونے کو حاصل کرنے کے لیے بہت سارے افراد جو ہے وہاں پہنچیں گے۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مشکات کی روایت کے اندر یہ بات ذکر فرمائی ہے کہ اگر تمہاری زندگی کے اندر دریائے فرات خشک ہو جاتا ہے اور اس سے سونے کا پہاڑ نمودار ہو جاتا ہے، فمن حضر فلا یأخذ منہ شیئا، لہذا تم اپنے گھروں کو لازم سمجھنا، یہ نہ ہو تم گھروں سے باہر نکلو اور تم بھی اسی جنگ کا شکار ہو جاؤ۔ کس جنگ کا؟ کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ اس سونے کو حاصل کرنے کے لیے 3 قسم کے افراد وہاں پر بحیثیت قیادت آئیں گے۔ اس دریائے فرات پر ظاہر ہونے والا جو سونا ہوگا اس کو حاصل کرنے کے لیے گویا 3 ملکوں کی آپس میں جنگ ہو رہی ہوگی۔ اس قدر قتل و قتال ہوگا کہ ہر 100 میں سے 99 افراد قتل کر دیے جائیں گے۔ فرمایا آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ اگر تمہیں یہ بات معلوم ہو جائے کہ تمہاری زندگی کے اندر وہ سونے کا پہاڑ ظاہر ہو چکا ہے اور دریائے فرات خشک ہو چکا ہے، تو تمہیں چاہیے کہ تم اپنے گھروں کو لازم سمجھو، وہاں جانے کی تمہیں کوئی ضرورت نہیں ہے۔ فمن حضر فلا یأخذ منہ شیئا، تمہیں نہیں چاہیے کہ تم اس میں سے کوئی چیز بھی حاصل کر سکو۔ اگر آپ گوگل میں جا کے سرچ کریں گے تو 2019 میں پانی کی جو سطح تھی وہ بھی آپ کو نظر آئے گی، 2023 کے اندر پانی کی جو سطح تھی وہ بھی نظر آئے گی، اور 2025 کے اندر جو پانی کی سطح تھی وہ بھی نظر آئے گی۔ یعنی دریائے فرات اپنے آخری مراحل کی طرف جو ہے رواں دواں ہے، یعنی بھی پائے تکمیل کو پہنچنے والی ہے۔ دوسری نشانی، اور یہ نشانی جس وقت پوری ہوگی تو مینا کے اندر جو خون ریزی ہے وہ نشانی بھی مکمل ہو جائے گی، اہل بیت کا جو قتل عام ہے وہ نشانی بھی پوری ہو جائے گی، نفس زکیہ کی جو شہادت میں نے آپ کو بطور نشانی اور علامت کی ذکر کی وہ بھی مکمل ہو جائے گی، اور کافروں کا جو زمین میں دھنسنا ہے اور سرخ آندھیوں کا آنا ہے یہ بھی اس وقت مکمل ہوگی جس وقت سفیانی نامی شخص شام کا اور کوفے کا حکمران بنے گا، یہ سادات کا قاتل ہوگا۔ اس کے بارے میں احادیث طیبہ کے اندر آتا ہے یہ بھاری بھرکم جسم والا ہوگا، چہرے پر چمک کے آثار ہوں گے، لیکن آنکھ میں سفید داغ کا نشان ہوگا۔ دمشق کی طرف سے یہ خروج کرے گا اپنے ساتھیوں کے ساتھ، اور اپنا جھنڈا لے کر جو ہے لوگوں کے سامنے ان کا معاون اور ان کا مددگار اور ان کا مسیحا بن کر نکلے گا۔ حدیث کے اندر آتا ہے 2 سال سے لے کر 3.5 سال تک اس کی حکومت قائم ہوگی، اور سب سے پہلے اس پر اعتماد کرنے والے اور اس کو اپنا سپورٹر تسلیم کرنے والے اور اس کو اپنا مددگار تسلیم کرنے والے وہ اہل شام ہوں گے۔ اہل مشرق سے جنگ کرے گا جس میں اس کو فتح حاصل ہوگی، کوفہ والوں سے جنگ کرے گا فتح حاصل ہوگی، عراق والوں سے جنگ کرے گا اس کو فتح حاصل ہوگی، لیکن یاد رکھیے گا یہ امام مہدی کے ظہور سے پہلے ہو رہا ہے۔ کوفہ اور عراق کے اندر تقریباً 1 لاکھ کے قریب افراد کا یہ قاتل بنے گا۔ علماء اور فضلاء اور حفاظ اور قراء کا بدترین یہ قاتل ہوگا اور بدترین دشمن ہوگا۔ حجاز عرب میں جس وقت یہ داخل ہوگا، مکہ مدینے کے اندر جس وقت یہ داخل ہوگا تو
وہ افراد کے جن کا تعلق بنو ہاشم کے ساتھ ہے یا اہل بیت کے ساتھ ہے، ان لوگوں کا یہ قاتل بنے گا، ان کے اوپر ظلم و ستم کرے گا اور ان کا قتل عام کرے گا۔ اس وقت سفیانی نامی شخص قتل عام کر رہا ہوگا حجاز عرب میں، تو اس وقت امام مہدی علیہ الرضوان اور ان کے ساتھ ایک اور ساتھی جن کا ذکر حدیث طیبہ کے اندر آتا ہے، مبیز نامی یا منصور نامی، وہ مدینہ المنورہ کے اندر موجود ہوں گے اپنے مزید 7 افراد کے ساتھ، یعنی ٹوٹل 9 افراد جو ہے وہ مدینہ میں روپوش ہوں گے۔ وہاں سے مدینہ سے یہ بھاگتے ہوئے اور فرار ہوتے ہوئے مکہ المکرمہ میں آ کر روپوش ہو جائیں گے۔ گورنر مدینہ جو سفیانی کے ماتحت ہوگا وہ خط لکھے گا مکہ المکرمہ کے گورنر کو اور کہے گا کہ امام مہدی فلاں فلاں شخص ہے اور اس کی یہ علامات موجود ہیں اور اس کے ساتھ یہ شخص بھی موجود ہے جس کا نام منصور ہے اور اس کے ساتھ 7 قسم کے افراد موجود ہیں جو مکہ میں ہماری اطلاع کے مطابق تمہارے پاس پہنچے ہیں، یہ تمہیں جہاں ملے ان کو قتل کر دو۔ گورنر مکہ گورنر مدینہ کی اس بات پر عمل نہیں کرے گا، لیکن وہ مشاورت کرے گا اور جن لوگوں سے مشاورت کرے گا وہ کہیں گے کہ تمہیں چاہیے کہ تم گورنر مدینہ کی بات کو تسلیم کرو وگرنہ تیری گورنری چلی جائے گی۔ چنانچہ وہ 2 افراد کو ان کو قتل کرنے کے لیے بھیج دے گا۔ حجر اسود اور مقام ابراہیمی کے درمیان میں یہ 9 افراد اس وقت موجود ہوں گے اور 2 افراد جو قتل کرنے کے ارادے سے آئیں گے، ان 9 افراد میں سے 2 افراد کو قتل کرنے میں کامیاب ہو جائیں گے۔ باقی 7 افراد کے جس میں امام مہدی علیہ الرضوان بھی ہوں گے، وہ منصور نامی شخص بھی ہوں گے اور باقی 5 افراد، یہ ٹوٹل 7 افراد یہ طائف کی طرف منتقل ہو جائیں گے اور طائف کی طرف فراری اختیار کریں گے۔ گورنر طائف ان کو پناہ دے گا اور ان کی بات کو قبول کرے گا، تسلیم کرے گا اور ایک عرصے تک امام مہدی علیہ الرضوان کے ماتحت ہو کر جہاد کی تیاری کریں گے۔ چنانچہ اہل طائف اپنا لشکر تیار کریں گے اور اپنے لشکر کے ذریعے مکہ المکرمہ کے اوپر چڑھائی کریں گے اور مکہ المکرمہ کو فتح کر دیں گے۔ یہاں پر وہ نشانی مکمل ہوگی جو میں نے آپ کو ذکر کی کہ مینا میں خون ریزی ہوگی، مینا میں خون ریزی ہوگی، مینا میں اس وقت خون ریزی ہوگی اور اس قدر خون ریزی ہوگی کہ حدیث طیبہ کے اندر آتا ہے جمرہ عقبہ یعنی جہاں شیطان کو کنکریاں ماری جاتی ہیں اس میں سے جو ایک پلر ہے بڑا، وہاں پر مسلمانوں کا خون اس قدر بہے گا، اس قدر بہے گا، اس قدر بہے گا کہ حدیث طیبہ کے اندر آتا ہے گویا کہ جمرہ عقبہ بہہ جائے گا۔ یہ در حقیقت مبالغہ ہے اس بات سے کہ کثیر تعداد میں وہاں پر جو ہے قتل و غارت ہوگی۔ امام مہدی علیہ الرضوان کے جس وقت اہل طائف کے ساتھ مل کر مکہ المکرمہ کو فتح کر رہے ہوں گے، اسی دوران نفس زکیہ بھی شہید ہو جائیں گے اور ان کی شہادت کی وجہ سے میں نے آپ کو ذکر کیا کہ مسلمان برہم ہوں گے، غمگین ہوں گے اور اس قدر غمگین ہوں گے، اس قدر غمگین ہوں گے کہ ان سب کا جی یہ چاہتا ہوگا کہ آج سفیانی ہمارے سامنے موجود ہو تو ہم اپنے ہاتھوں سے اس کو قتل کر ڈالیں۔ اسی دوران پوری دنیا سے 7 بڑے بڑے علماء کرام کہ جن کا تعلق کوفہ کے ساتھ ہے یا عراق کے ساتھ ہے، جن میں سے ہر ایک کے ہاتھ پر تقریباً 310 افراد نے بیعت کر رکھی ہوگی، وہ مکہ المکرمہ میں جمع ہوں گے اور آپس میں سوالات جوابات کر رہے ہوں گے اور آپس میں پوچھ رہے ہوں گے کہ ہمارے آنے کا یہاں پر مقصد کیا ہے۔ چنانچہ وہ علماء کرام فرمائیں گے اپنے ماتحت لوگوں کو جنہوں نے ان کے ہاتھ پر بیعت کر رکھی ہوگی، وہ یہ بات ذکر کریں گے کہ ہم امام مہدی علیہ الرضوان کو تلاش کرنے آئے ہیں۔ چنانچہ امام مہدی کو وہ دیکھ لیں گے، امام مہدی کو جیسے ہی وہ دیکھیں گے تو علامات دیکھیں گے۔ احادیث طیبہ کے اندر میں نے آپ کو ذکر کی تھی کہ آپ کے دائیں رخسار کے اوپر تل موجود ہوگا، آپ کے دونوں کندھوں کے درمیان میں لفظ محمد لکھا ہوا ہوگا، آپ کی پیشانی پر اور آپ کے چہرے پر نور ہوگا اور آپ کے دونوں دانت جو ہے وہ نور سے منور ہو رہے ہوں گے اور کالی پگڑی آپ پہنیں گے اور کندھے پر کالی چادر رکھا کریں گے۔ امام مہدی علیہ الرضوان کے اندر یہ ساری علامات موجود ہوں گی اور علماء کرام ان نشانیوں کو دیکھ کر پہچان جائیں گے اور خواہش ظاہر کریں گے کہ ہم آپ کے ہاتھ پر بیعت کرنا چاہتے ہیں۔ لیکن امام مہدی علیہ الرضوان یوں کہیں گے کہ میں تو ایک انصاری نوجوان ہوں، گویا وہ سیاست کا امیر بننے سے انکار کر رہے ہوں گے اور وہ مدینہ المنورہ منتقل ہو جائیں گے۔ علماء کرام کو پھر یہ بات معلوم ہوگی کہ یہی تو امام مہدی علیہ الرضوان تھے، ہمیں چاہیے تھا کہ ہم ان کے ہاتھ پر زبردستی بیعت کر لیتے۔ چنانچہ وہ تلاش کرنے کے لیے مدینہ المنورہ جائیں گے۔ مدینہ المنورہ امام مہدی علیہ الرضوان کو خبر پہنچے گی کہ یہ علماء کرام جو ہے مجھے تلاش کرتے ہوئے یہاں تک پہنچ گئے ہیں، وہ وہاں سے مکہ المکرمہ آئیں گے۔ علماء کرام پھر مدینہ سے مکہ کی طرف جو ہے وہ آئیں گے، پھر یہ مکہ سے واپس مدینہ کی طرف امام مہدی علیہ الرضوان اپنے ساتھیوں کے ساتھ چلے جائیں گے۔ علماء کرام پھر تلاش کرنے کے لیے مکہ سے مدینہ کی طرف جائیں گے۔
اور پھر دوبارہ جب امام مہدی علیہ رضوان کو یہ بات معلوم ہوگی کہ آپ جو ہے مکہ المکرمہ سے علماء کرام کی جماعت مدینہ واپس آ چکی ہے، تو پھر وہ مدینہ سے دوبارہ مکہ المکرمہ پہنچیں گے۔ دوبارہ جس وقت مکہ المکرمہ پہنچیں گے تو علماء کرام پھر امام مہدی علیہ رضوان کا پیچھا کرتے ہوئے اور آپ کو تلاش کرتے ہوئے اور آپ کی جستجو میں مدینہ سے واپس مکہ کی طرف آئیں گے۔ اس طریقے سے علماء کرام کے اور امام مہدی علیہ رضوان کے 3 چکر لگیں گے۔ جس وقت علماء کرام مدینہ المنورہ سے تیسرا چکر لگاتے ہوئے مکہ المکرمہ پہنچیں گے تو امام مہدی علیہ رضوان کو اس حال میں پائیں گے کہ آپ اپنے رخسار مبارک کو بیت اللہ کی دیوار کے ساتھ چمٹائے ہوئے رو رہے ہوں گے، آنسو بہا رہے ہوں گے اور امت کے غم کے اندر مبتلا ہوں گے۔ اور علماء کرام ان کے پاس پہنچیں گے اور دوبارہ سے بیعت کی درخواست کریں گے۔ اس پر امام مہدی علیہ رضوان فرمائیں گے، اس قدر خون ریزی کے بعد تم اب میرے پاس آئے ہو، اس قدر خون ریزی کے بعد تم اب میرے پاس آئے ہو۔ حجر اسود اور مقام ابراہیمی کے درمیان میں اس وقت امام مہدی علیہ رضوان اپنے آپ کو بحیثیت خلیفہ نمودار کریں گے اور امام مہدی کا ظہور ہو چکا ہوگا، اور ان کے ہاتھ پر سب سے پہلے یہ 7 علماء کرام اور ان کے ماتحت کہ جنہوں نے ان کے ہاتھ پر بیعت کی تھی وہ سارے کے سارے جو ہے آ کر بیعت کریں گے، اور مینا میں جن لوگوں نے خون ریزی کی تھی وہ بھی امام مہدی علیہ رضوان کے پاس موجود ہوں گے، اور اس وقت حج کے موقع پر جتنے افراد موجود ہوں گے وہ سارے کے سارے جو ہے یہ آواز سنیں گے آسمان سے کہ یہ تمہارا امام خلیفہ مہدی ہے، فاستمعوا له واطیعوا له، اس کی تم بات کو سنو اور تم اس کی اطاعت کرو۔ گورنر مدینہ کو جس وقت اس ساری صورتحال کی اطلاع ہوگی تو وہ ایک لشکر بھیجے گا۔ حدیث پاک کے اندر آتا ہے کہ امام مہدی کے بعد اس وقت جو لشکر ہوگا اس کی تعداد 313 کے قریب ہوگی، اور ان کے اندر صفات میرے بھائیو یہ ہوگی وہ شام اور عراق کے اولیاء اللہ ہوں گے، رات کے وقت شب بیدار رہنے والے اور دن کے وقت شاہ سواری کرنے والے۔ گورنر مدینہ جس وقت لشکر بھیجے گا تو یہ ان کے ساتھ مقابلہ کریں گے اور گورنر مدینہ کو بھی شکست دے دیں گے۔ اللہ تعالیٰ مکہ اور مدینہ امام مہدی کے انڈر کر دیں گے۔ اس کے بعد امام مہدی اپنی طرف سے ایک شخص کو مدینہ کا گورنر مقرر فرمائیں گے اور خود جو ہے مکہ المکرمہ آ جائیں گے۔ ادھر سفیانی کو جس وقت یہ بات معلوم ہوگی تو وہ ایک لشکر بھیجے گا اور وہ لشکر پہنچے گا اہل مدینہ کے پاس۔ 3 دن تک حدیث طیبہ کے اندر آتا ہے وہاں پر وہ قتل و غارت کرے گا، لیکن وہ امام مہدی علیہ رضوان کو نہیں پائے گا۔ پھر اس لشکر کو یہ بات معلوم ہوگی کہ امام مہدی جو ہے وہ مکہ المکرمہ موجود ہے، چنانچہ امام مہدی علیہ رضوان اور ان کے ساتھیوں کو قتل کرنے کے لیے وہ لشکر مدینہ المنورہ سے مکہ کی طرف جائے گا۔ ابھی درمیان راستے میں آئے گا، حدیث طیبہ کے اندر آتا ہے مقام بیضا میں پہنچے گا کہ وہاں پر جو ہے اللہ تعالیٰ اس لشکر کو زمین میں دھنسنے کا حکم دیں گے اور وہ لشکر زمین میں دھنس جائے گا۔ صرف 2 افراد باقی ہوں گے، ایک وہ فرد جو سفیانی تک پہنچے گا اور بتائے گا کہ جو تو نے لشکر بھیجا تھا اس کا یہ حال ہوا ہے، اور ایک وہ شخص باقی بچے گا جو اس سارے لشکر کو روک رہا تھا کہ تم غلطی پر ہو، سفیانی ظالم ہے، سفاک ہے، ظلام ہے، تم اس کے ماتحت ہو کر یہ کام مت کرو۔ امام مہدی علیہ رضوان کے لشکر میں شامل ہو جاؤ، تم بھی کامیاب ہو جاؤ گے، تمہاری دنیا بھی ٹھیک ہوگی اور تمہاری آخرت بھی ٹھیک ہوگی۔ چنانچہ یہ شخص بھی باقی بچے گا اور یہ شخص امام مہدی علیہ رضوان کے پاس خوشخبری لے کر پہنچے گا اور امام مہدی علیہ رضوان یہ باتیں سن کر خوش ہو جائیں گے۔ اس کے بعد امام مہدی علیہ رضوان تاریخی الفاظ یہ ذکر فرمائیں گے، حدیث کے اندر آتا ہے امام مہدی فرمائیں گے اب خروج کا وقت ہوا چاہتا ہے، اب خروج کا وقت ہوا چاہتا ہے، اب وقت ہے اس بات کا کہ پوری دنیا کے اوپر حکومت کی جائے، پوری دنیا کے اوپر اسلام کو غالب کیا جائے۔ چنانچہ سفیانی کو بھی قتل کریں گے اور پورے حجاز عرب کو، شام کو، کوفہ کو، فلسطین کو، عراق کو اور اسی طریقے سے ہندوستان کو فتح کریں گے۔ یہ 4 سے 5 سال اس قدر فرمانی کے ہوں گے، اس قدر فرمانی کے ہوں گے، اس قدر فرمانی کے ہوں گے کہ حدیث طیبہ میں نے آپ کو شروع میں ذکر کی کہ صدقہ دینے والے تو ہمیں ملیں گے، زکوٰۃ دینے والے تو ہمیں ملیں گے، لیکن صدقہ وصول کرنے والے اور زکوٰۃ وصول کرنے والے ہمیں نہیں ملیں گے۔ اور پھر اس کے بعد جس وقت 7 سال یا 8 سال یا 9 سال امام مہدی کی خلافت کو مکمل ہو جائیں گے، پھر دجال کا خروج ہوگا۔ دجال اپنے خروج کے بعد اس دنیا کے اندر 40 دن کیسے پورے کرے گا، اس 40 دن کی ہسٹری کو سننے کے لیے چینل کو سبسکرائب ضرور کیجئے گا اور اگلی ویڈیو کا ضرور انتظار کیجئے گا۔ جڑے رہیے گا فہم اسلام اکیڈمی کے ساتھ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔